ڈاکٹر جان محمد صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں، السلام علیکم، دین اسلام انسانیت کے ناطے سے بہترین اصول رکھتا ہے، مثلا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے جیسے اقدامات کو حرام قرار دیتا ہے۔ انسان کا انسان کے ہاتھوں غلام بننا یا ہونا انسانیت کی انتہائی تذلیل ہے۔ اسلام اس کے بارے میں غلام کو آزاد کرنے کی رغبت تو دلاتا ہے جو اخلاقی طور پر تحسین کے قابل ہے، لیکن اس فعل کو حرام قرار نہیں دیتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسلام میں جو ہے نا غلامی، اس کو آپ سمجھ لیں، کفر کے زمانے میں غلام کئی طرح کے تھے۔ میں نے کسی کا بچہ اٹھایا جا کر بیچ دیا، بیچارہ غلام نہیں تھا، میں نے غلام، یہ حرام ہے۔ یہ حضور نے کہا کہ ایسا کرنے والے لوگ جو نا قیامت کے دن ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ 3 فریق بیان کیے آپ نے، ان سب کو ڈر جانا چاہیے کہ 3 گروہ ایسے ہیں انسانوں کے کہ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، حضور نہیں فرماتے، فرمایا اللہ کہتا ہے کہ میں ان 3 گروہوں کے مقابلے میں خود فریق بنوں گا۔ آپ جج ہے، میں آپ پارٹی بنوں گا کہ تم نام رہا تو یہ کر کے ان میں آزاد کو غلام بنا دینے والا، کسی سے مزدوری طے کی پھر اس کو مزدوری نہیں پوری، اس مزدور کی مزدوری ماری ہے، اور ساتھ کہا کہ جی جو غیر مسلم ہیں ان کا بھی بڑا حق، عیسائی یہودی جو ہمارے ملکوں میں رہ رہے ہیں اور ہم نے اللہ رسول کا ذمہ دیا، انہیں گارنٹی دی ہے، اسی لیے ذمہ کہلاتے ہیں کہ خدا رسول کی ضمانت ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں، ان سے بھی بدسلوکی کریں خواہ جرم ہے۔ تو غلامی جو ہے نا کہ غلام بنانے پکڑ یہ نہیں ٹھیک۔ اب اسلام میں صرف ایک رہ گیا، اور وہ غلام نہ کہ انہیں قیدی کہہ لیں، وار پریزنر کہہ، وہ سزا انہیں ملنی چاہیے کہ جنگ ہم پر مسلط کی، مسلمان حکومت کو مصیبت میں ڈالا، اب وہ قیدی ہو گئے، قیدیوں کے علاوہ اب کوئی نہیں، غلام نہ کہا کرے، قیدی کہہ، ما ملکت ایمانکم، جن کو مسلمانوں نے طاقت سے پکڑا۔ اور جیسے آپ کہیں ڈاکٹر صاحب جی دوسرے کہ جیلوں میں انسانوں کو رکھنا انسانیت کی تذلیل ہے تو ٹھیک ہی کہ وہ وہاں جیلوں میں جوتے کھاتے ہیں، مگر یہ تذلیل نہیں، سزا ہے کہ ایسے مجرموں کو ایسی سزا ملنی چاہیے جو خدا رسول کے نافرمان اور پھر مسلمان حکومت سے پنگا لیں، جنگ لڑیں، وہ پکڑے جائیں تو دماد ہیں کہ ہم ان کی عزت کریں۔ اب ان سے یہی ہو سکتا تھا یا جیلوں میں بند رہیں، سڑتے رہیں، غوری اسلام نے پسند کیا کہ اس کی بجائے فوجیوں میں تقسیم کرو، جس فوجی کے حصے میں آئے وہ اس کی بیوی ہے، اس سے تعلق قائم کرے۔ کیسا انصاف کا فیصلہ، اگر وہ گھر میں ہوتی، تعلق حلال نہ ہوتا یا زنا ہوتے، یا وہ بیچاری کٹتی رہتی کہ مجھے کوئی خاوند نہیں ملا، حلال کر، اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ میرے جائز بچے ہیں، شادی شدہ عورت کی طرح وراثت میں پورا حصہ لیں، کوئی فرق نہیں۔ نام 2 ہے کہ آزاد عورت اپنی مرضی سے نکاح میں آتی ہے، یہ ہم طاقت سے پکڑ کر لائے، باقی کوئی فرق نہیں۔ اور ان کو غلام بنانا یا اپنے متحد رکھنا یہ ان کے جرم کی سزا ہے کہ کافر ہیں، اور پھر مسلمان حکومت کے ساتھ یہ انہوں نے جنگ کی نا، یہ کسی عزت کے مستحق۔ یہ بھی نیک سلوک جو ہے کہ اپنے سے بڑھ کر مسلمانوں نے نیک سلوک کیا کہ جن کو ملے قیدی وہ آپ بھوکے رہے اور ان کو کھلا دیا، جو تیمون الطعام والا، یہ نیکی کی باتیں الگ ہیں، مگر ایسے آدمی رعایت کے مستقل لائق تو یہ تھے گولیاں سے اڑا دی جاتی، کیوں جنگ لڑی مسلمانوں کے ساتھ، کیوں حکومت کو پریشان کیا۔ اور یہ بھی حق ہے کہ ان کی حکومتیں اگر تبادلے میں لے لیں کہ ہمارے قیدی چھوڑ دیں اپنے لے جائیں، پھر بھی ٹھیک ہے، پھر وہ نہیں بنتے لونیاں غلام۔ اور اگر فدیہ دے دیں، ہمیں اس میں ہی فائدہ ہو کہ ہمارے قید نہیں ہوئے، ان کے ہوئے، ہم کہہ دیں اتنا اتنا معاوضہ دو ہے کہ قیدی، اس پر بھی رہا کر سکتے ہیں۔ اور اگر من کریں مفت میں احسان کریں پھر بھی کر سکیں۔ سارے آپشن اسلامی حکومت کے لیے کھلے ہیں۔ یہ کچھ بھی نہ ہو سکے، نہ ان کی حکومت واپس لے، نہ کوئی فدیہ دے، نہ مفت آسان رہا کرنا ہی فائدہ مند ہو، مفت رہا کر کے ہم پھر مصیبت مول لے لیں کہ جائیں ان کو پھر طاقتور کریں، تو اس کا حال ہے کہ مسلمان معاشرے میں پھیلا دیے جائیں، وہ ان کے بھائی بہنیں بن کر رہیں، اچھے سے اچھا سلوک ان کے ساتھ ہو، بیوی بچے جنیں، بات یہ لونیاں غلام وہ کافروں والے نہیں جی، اس زمانے میں بالکل جانوروں سے بدتر سلوک تھا۔ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے، یہاں تو ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے جانتے ہیں، ممالک مصر میں اور ہمارے یہاں خاندان غلاموں حکمران بنے اور مسلمانوں نے کوئی ان میں حد تک نہیں کرا۔ اور میں کہتا ہوں ایک وقت ایسا آیا، اموی خلیفہ تھا، غالباً شامی تھا، اس نے پوچھا کہ فلاں شہر میں کون عالم ہے، بتایا، اس نے کہا عرب ہے یا موالی میں سے، غلام جو آزاد ہونے کا موالی میں سے، فلاں شہر موالی۔ جب وہ کہتا گیا رہا تو ایک مدینے کی باری آئی تو اس نے کہا سعید ابن مسیب۔ وہ کونوں نے کہا قریشی عرب۔ اس نے کہا یہ بات کہہ کر یار تم نے مجھے بچا لیا، ورنہ قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا، کہ عرب پیچھے رہ گئے، غلام ہی آگے، غلام امام ہوئے ہمارے سارے بھائی، انہوں نے دین پڑھ لیا، غلامی الگ ہے دبا کہ وہ غیر قوم سے آئے تھے، مگر دین پڑھ کرنا وہ امت کے سربراہ بنے۔
امت نے، خلیفوں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر دین سیکھا، امامت حرم شریف کی وہ کراتے تھے۔ اب عطا بن ابی رباح کا جب پڑھتے ہیں، آنکھوں سے بہنگے، ٹانگ کمزور، ہر عیب تھا ان کے، اور کالے اتنے تھے کہ لوگ کہتے تھے دوسرے لوگ بیٹھے کہ جیسے سفید کھیت میں کپاس میں کوا کالا ہوتا نا، اس طرح آتا ہے۔ مگر حال یہ تھا کہ جب وہ حرم شریف میں درس دیتے تھے مکہ، بڑے بڑے قریشی اور تابعین جو تھے نا سر جھکائے بیٹھے ہوئے، اور کوئی شخص بیٹا فتویٰ نہیں دے سکتا تھا، عطا بن ابی رباح کا فتویٰ چلتا تھا احترام کا۔ اسلام میں یار وہ غلامی وغیرہ کیا، کافروں نے ہمارے دماغوں کو سڑا ہوا، غلام لفظ ایک ہی ہے، زمین و آسمان کا واقعہ، یا وہ ہمارے بھائی ہیں، سرتاج ہیں، امام ہیں، حکمران ہیں،